کیا آپ نے کبھی کاف پہاڑ کے بارے میں سنا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، جہاں چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی پہنچ نہیں پاتی۔ ایک ایسا پہاڑ جو تمام دنیا کے گرد موجود ہے، اور یہ دنیا اس کے اندر ایسے سمائی ہے جیسے انگلی میں ایک انگوٹھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ جنات کی دنیا میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پہاڑ سمندر کی گہرائی میں کہیں نیچے ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی عجیب مافوق الفطری کہانیاں ہیں۔ اس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور ہونے کے باوجود آج تک اسے کوئی معلوم کیوں نہیں کر پایا کہ آخر یہ کہاں ہے اور کیا واقعی وہاں کوئی مخلوق موجود ہے۔ پیارے دوستو، 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین جو اللہ کے نیک بندے تھے، آب حیات کی تلاش میں کوہ کاف کی طرف چلے گئے، اس امید سے کہ آب حیات پہاڑ کی چوٹی پر کہیں موجود ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا جو قیامت کا سور پھونکنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ اس بات کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا جلال الدین رومی کے ان الفاظوں کے پیچھے کوئی مقصد ضرور چھپا ہوگا۔ شاید اس بات کا تعلق کسی چیز یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں کاف پہاڑ کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ کاف یا کوہ کاف یا جبل کاف کے نام سے مشہور یہ پہاڑ عرب اور ایرانی ثقافتوں میں ایک پر اسرار پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کو زمین کا بالکل آخری سینہ سمجھا جاتا ہے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور مصر کے غصہ کے افسانوی داستانوں کے مطابق اس جگہ ایک عجیب و خلقت پرندہ موجود ہے جو جسامت میں اتنا بڑا ہے کہ ایک پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ کاف یہ لفظ عربی حروف میں 21ویں نمبر پر آتا ہے جو ایک قدیم یونانی فونیشین حرف سے نکلا ہے۔ اس کا ڈکشنری میں مطلب گردن کے پیچھے کا حصہ، جسے انگریزی میں نیک بھی کہا جاتا ہے۔ اب مختلف تہذیب کے لوگ اسے الگ الگ معنی لیتے ہیں۔ جاپان میں جس کی گردن واز نظر آئے تو وہ اسے ایک قابل انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ افریقہ کے لوگ نیک کو نوکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ مصر کے لوگ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کے گردن یا نیک پر تھپڑ مارتے ہیں۔ اب مختلف ثقافتی اور مختلف مطلب، لیکن کوئی بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ آخر اس پہاڑ کو کاف پہاڑ کیوں کہتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ کہف کسی چیز کے سینٹر کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن کی پوری ایک سورہ کا نام سورہ کہف ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت اور موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ چین کے لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا میں موجود تمام پہاڑ ایک بڑے پہاڑ کی شاخیں ہیں، اور وہ پہاڑ یہی کاف پہاڑ ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تحریر جس میں انہوں نے ذوالقرنین کا کاف پہاڑی پر جانے کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں پاکستان کے شہر بھاگلپور کے ایک علاقے کے تعلق رکھنے والے ایک اور صوفی مخدوم ذہان نے جہاں گشت نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ حضرت ذوالقرنین نے نہ صرف اسرافیل علیہ السلام کو کوہ کاف پہاڑی پر دیکھا، بلکہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو بھی اسی پہاڑی پر قید کیا تھا۔ مشہور تاریخ دان الطبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہف پہاڑی کو دنیا کی گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی بھی یہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے میں مسلسل گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج چاند نہیں اور کوئی ستارے نہیں، اور یہ پہاڑ انتہائی شوک نیلے رنگ کا ہے، اور آسمان جو ہمیں نیلا نظر آتا ہے دراصل اسی پہاڑی کے عکس کا رنگ ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ نیلا نہ ہوتا۔ رابرٹ نیل بیک کی مشہور کتاب ایک باب میں وہ الطبری کے بیان کردہ ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک دلچسپ گفتگو کا احوال ذکر ہے۔ اس گفتگو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پر اسرار شہروں اور ان دونوں شہروں کے کاف پہاڑ کے تعلق کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک شہر جبل سقا ہے جو مشرق میں ہے، اور دوسرا شہر جادل سا ہے جو مغرب میں ہے، اور یہ دونوں شہر جمرود سے بنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दोनों शहर हमारी दुनिया में मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों शहर मुकम्मल तारीख में हैं और यह पहाड़ से मिले हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शहर की निगरानी के लिए एक किला मौजूद है और इस किले में 1000 आदमी वहाँ की निगरानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों शहरों में मौजूद लोग आदम अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, न इब्लीस को, यहाँ तक कि वो लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज को भी पैदा किया है। जो रोशनी उन तक पहुँचती है वह काफ पहाड़ की रोशनी है और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। इन शहरों में सब मर्द हैं और वहाँ कोई औरत या बच्चा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात उन शहरों के लोगों से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक किसी को 4 महीने मुसलसल अंधेरे में चलना पड़ेगा। लेकिन कौम आद के 3 लोग जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम से थे वहाँ तक पहुँच गए थे और फिर हज़रत जुल्करनैन ने भी वहाँ पहुँचने की कोशिश की, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस लौट गए थे। इस पहाड़ के बारे में कई लोग मुख्तलिफ राय पेश करते हैं। कुछ का मानना है कि यह पहाड़ अंटार्कटिका के उन इलाकों में मौजूद हैं जहां हर वक्त अंधेरा छाया रहता है, जबकि कुछ लोग इसे हज़ारों साल पहले एक गुमशुदा अंटार्कटिका समझते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि काफ पहाड़ में जिन्नात की बादशाहत है, जिसका जिक्र 10वीं सदी में गुजरे मशहूर इस्लामी तज़ीन अकमानुस की तहरीर में भी मिलती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ पहाड़ की तरफ मेराज की रात सफ़र पर गए थे और वहाँ मौजूद जिन्नों को इस्लाम की दावत दी, जिन्होंने उनकी दावत को कबूल किया और इस्लाम में दाखिल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके ही दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।